جی تو دوستوں، آپ کو ویلکم کہتا ہوں ifactioner.com کے لرن انگلش تھرو ہندی اینڈ اردو ویڈیو ٹیوٹوریل میں۔ آج کے ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ ہم دو ماڈل وربز یعنی کہ میں اور مائٹ کو کب اور کیسے یوز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی انگلش پروننسیشن اور انگلش ووکیبلری میں بھی اضافہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماڈل وربز ان وربز کو کہا جاتا ہے جو کہ پاسبلٹی کو یا پھر سرٹینٹی کو یا پروبیبلٹی کو ظاہر کریں۔ مثلا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکے گا، میں یہ کر سکوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ ہو جائے گا۔ یہ سب ماڈل وربز کی اگزامپل ہیں، اور آج ہم میں اور مائٹ کو دیکھیں گے۔ تو میں جو ہے وہ ہم کب یوز کرتے ہیں؟ جب ہم نے فارمل انوائرمنٹ میں پرمیشن لینی ہو یا پھر کسی چیز کے ہونے کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہو، اور اس وقت ہم میں یوز کریں گے۔ ایگزامپلس دیکھیں گے آگے ہم۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم نے فارمل انوائرمنٹ میں پرمیشن لینی ہو۔ جو برٹش انگلش ہے اس میں تو ہم زیادہ تر میں ہی یوز کرتے ہیں پرمیشن لینے کے لیے، لیکن امریکن انگلش میں اب زیادہ تر کین یوز کیا جاتا ہے فارمل اور انفارمل انوائرمنٹ میں۔ فارمل انوائرمنٹ سے میرا مطلب ہے کلاس روم، آپ کا آفس، کوئی میٹنگ جہاں پہ آپ نے تھوڑا سا فارمل ہو کے بولنا ہے، اچھا بن کے بولنا ہے۔ تو اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں، جس طرح کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں، یا پھر کیا میں آپ کو جوائن کر سکتی ہوں۔ تو انگلش میں ہم کہیں گے مے آئی جوائن یو، مے آئی جوائن یو، بولیں مے آئی جوائن یو۔ میں آپ کو بتاتا چاہوں گا کہ یہ چیز جو ہے ہم فارمل انوائرمنٹ میں کہہ رہے ہیں، انفارمل انوائرمنٹ میں آپ کین آئی جوائن یو بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں؟ مے آئی جوائن یو۔ کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ مے آئی آسک سم تھنگ، مے آئی آسک سم تھنگ، بولیں مے آئی آسک سم تھنگ۔ کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ مے آئی آسک سم تھنگ۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں یا سکتی ہوں؟ مے آئی کم ان۔ جیسا کلاس روم میں ہم نے داخل ہونا ہو، یا پھر ہم نے میٹنگ روم میں جانا ہو، باس کے کمرے میں جانا ہو، تو آپ کہیں گے مے آئی کم ان۔ بولیں مے آئی کم ان۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، سکتی ہوں؟ مے آئی کم ان۔ کیا وہ میرے ساتھ جا سکتی ہے؟ مے شی گو ود می، مے شی گو ود می، بولیں مے شی گو ود می۔ کیا وہ میرے ساتھ جا سکتی ہے؟ مے شی گو ود می۔ لڑکی کے والد صاحب پتا جی سے جب آپ پوچھیں گے تو آپ یہی کہیں گے مے شی گو ود می، تاکہ امپریشن اچھا پڑے۔ کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں، سکتی ہوں؟ مے آئی یوز یور فون، مے آئی یوز یور فون، بولیں مے آئی یوز یور فون۔ کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں، سکتی ہوں؟ مے آئی یوز یور فون۔ کیا میں آپ کی گاڑی چلا سکتا ہوں، لے سکتا ہوں؟ تو انگلش میں ہم کہیں گے، کیونکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے مانگ رہے ہیں، مے آئی بورو یور کار؟ سر مے آئی بورو یور کار؟ میڈم مے آئی بورو یور کار؟ بولیں مے آئی بورو یور کار۔ کیا میں آپ کی گاڑی لے سکتا ہوں، سکتی ہوں، چلا سکتا ہوں؟
may I borrow your car? ویسے تو چلا سکنے میں آپ کہیں گے may I drive your car. اچھا جی، may ہم اس وقت بھی یوز، اب یاد رکھیں کہ جب آپ سے کوئی سوال پوچھے میں تو ہمیشہ آپ نے can میں جواب دینا ہے، پرمیشن دینی ہے. مثلا کوئی پوچھے may I borrow your car تو اس کا جواب ہوگا yes you can اور no you can't یا you cannot. can't بھی کچھ لوگ کہتے ہیں can't کو، ٹھیک ہے جی. تو ہمیشہ may I use your phone? yes you can. no you can't. no you can't. ٹھیک ہے. کانٹ جو ہے بیسیکلی برٹش انگلش میں زیادہ تر کہا جاتا ہے اور کینٹ جو ہے امریکن انگلش میں کہتے ہیں. اب جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ مے کو ہم اسٹرانگ پاسبلٹیز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. اگر مطلب کچھ ہو سکتا ہے اور جس کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے، اس کے ہونے میں یا آپ کے کر سکنے میں پاسبلٹی بہت زیادہ ہے، تب آپ مے یوز کریں گے. لیکن اگر پاسبلٹی کم ہے تو پھر ہم مائٹ یوز کریں گے، جو کہ آگے ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو اسٹرانگ پاسبلٹی ان دا پریزنٹ اور فیوچر، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکوں گا، بارش ہو سکتی ہے، بارش ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اس وقت آپ نے میں یوز کرنا ہے. تو ایگزامپلس دیکھتے ہیں. آپ آج رات کے لیے رک سکتی ہیں. یو مے اسٹے فار اے نائٹ. میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بھی آپ کین یوز کر سکتے ہیں، لیکن اچھا ہے کہ آپ کو یہ مے یوز کریں، خاص طور پہ اس طرح کی اسٹرانگ پاسبلٹیز کے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں یو کین اسٹے فار اے نائٹ، ٹھیک ہے بالکل، لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یو مے اسٹے فار اے نائٹ، اور یہ اچھا ماڈل ورب ہے یہاں پہ یوز کرنے کے لیے. تو بولیں یو مے اسٹے فار اے نائٹ. آپ آج رات کے لیے رک سکتے ہیں، یو مے اسٹے ہیئر اور یو مے اسٹے فار اے نائٹ. آج بارش ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ بادل ہیں اور آپ نے گوگل پہ بھی سرچ کر لی ویدر کا اور پتہ ہے کہ بارش آج ہونے کے چانسز 80 to 90% ہیں. تو آپ کہیں گے اٹ مے رین ٹوڈے. اٹ مے رین ٹوڈے. بولیں اٹ مے رین ٹوڈے. آج بارش ہو سکتی ہے، اٹ مے رین ٹوڈے. وہ تمہیں کال شاید نہ کرے. شاید وہ تمہیں کال نہ کرے جس سے ہم کہتے ہیں ہندی اور اردو میں، تو انگلش میں کہیں گے شی مے ناٹ کال یو، کیونکہ اس کی بہت پاسبلٹی ہے تم نے اتنی بدتمیزی کی، اب وہ تمہیں شاید نہ کال کرے. ٹھیک ہے، شی مے ناٹ کال یو. بولیں شی مے ناٹ کال یو. وہ تمہیں شاید کال نہ کرے، شی مے ناٹ کال یو. یہ غلط ہو سکتا ہے. بہت زیادہ پاسبلٹی ہے جس طرح آپ کام کر رہے ہو یہ غلط ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے اٹ مے گو رانگ. اٹ مے گو رانگ. بولیں اٹ مے گو رانگ. جب پاسبلٹی بہت زیادہ ہے کہہ سکتے ہیں اٹ کین گو رانگ، ٹھیک ہے، لیکن اچھا ہے آپ کہیں اٹ مے گو رانگ. یہ غلط ہو سکتا ہے تو بولیں اٹ مے گو رانگ. ایک اور ایگزامپل، مجھے پین اور پیپر چاہیے ہو سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے یار اپنا ریزگنیشن لکھو یا آپ میرے لیے ایسے لکھ دو گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ I may need a pen and paper. I may need a pen and paper. کیونکہ بھائی لازمی سی بات ہے، مجھے یا تو میں لیپ ٹاپ پہ ٹائپنگ کروں گا یا پھر مجھے پین اور پیپر چاہیے ہوں گے. تو اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کہ I may need a pen and paper. مجھے پین اور پیپر چاہیے ہو سکتے ہیں تو بولیں I may need a pen and paper. شاید وہ نہ آئے. She may not come. She may not come. کیونکہ اس کی امی بیمار تھی اس لیے شاید وہ نہ آئے. اس نے کہا تھا میں آؤں گی لیکن اب وہ نہ آئے. تو بولیں She may not come. شاید وہ نہ آئے. She may not come.
میں اسے مکمل نہ کر سکوں، شاید میں اسے مکمل نہ کر سکوں ٹائم پہ. ہاں جیسا ہم کہتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ یار اب تو نہیں ہو سکے گا واقعی میں، تو دوسرے کو تھوڑی تسلی میں رکھنے کے لیے آپ کہہ دیں گے ہاں تھوڑی سی اسٹرانگ پاسبلٹی، مطلب پاسبل ہے کہ شاید کر لوں لیکن اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کہ نہ کر سکوں. I may not be able to complete it. I may not be able to complete it. تو بولیں I may not be able to complete it. میں اسے مکمل نہ کر سکوں. I may not be able to complete it. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم might کو کب یوز کرتے ہیں. اب might کو بھی ہم دو سچویشنز میں خاص طور پہ یوز کرتے ہیں. ایک تو جب ویکر پاسبلٹی ہو، اسٹرانگر پاسبلٹی کے لیے میں اور ویکر پاسبلٹی کے لیے مائٹ، کہ ابھی تھوڑے بہت بادل ہیں تو شاید بارش ہو جائے، تو اس وقت آپ مائٹ یوز کریں گے. ٹھیک ہے، پریزنٹ اور فیوچر کے لیے. اور پاسٹ کی پاسبلٹی کے لیے زیادہ بہتر ہے ہم مائٹ یوز کریں. آئی مائٹ ہیو ڈن اٹ. ٹھیک ہے جی، ایگزامپلس دیکھیں گے ابھی ہم آگے. تو ویکر پاسبلٹی ان دا پریزنٹ اور فیوچر. ٹھیک ہے جی، جب پاسبلٹی کم ہو، کافی کم ہو. یہ غلط ہو سکتا ہے، مطلب آپ نے کام بہت اچھا کیا ہے لیکن شاید تھوڑی سی پاسبلٹی ہو کہ یہ غلط ہو سکتا ہو، تو آپ کہیں گے اٹ مائٹ گو رانگ. اٹ مائٹ گو رانگ. بولیں اٹ مائٹ گو رانگ. یہ غلط ہو سکتا ہے. اٹ مائٹ گو رانگ. وہ نہ آئے. شی مائٹ ناٹ کم. پاسبل ہے کہ وہ آئے، پاسبلٹی زیادہ ہے، لیکن اس چیز کی بھی پاسبلٹی ہے لیکن کم ہے کہ وہ شاید نہ آئے. شی مائٹ ناٹ کم. بولیں شی مائٹ ناٹ کم. وہ نہ آئے. شی مائٹ ناٹ کم. شاید میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، مطلب میرا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن شاید میں کر دوں اس کی مدد، یا ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی کانٹیکٹ نکل آئے، تو آپ کہیں گے I might be able to help her. I might be able to help her. بولیں I might be able to help her. شاید میں اس کی مدد کر سکتا ہوں. I might be able to help her. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو پتا ہے کہ واقعی مطلب زیادہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کر سکیں گے، تو پھر آپ کہیں گے I may be able to help her. شاید میں آپ کے ساتھ جاؤں. I might go with you. دل تو نہیں چاہ رہا، بعد میں بہانہ بنا دوں گا، ابھی کہہ دیتا ہوں کہ شاید جاؤں. I might go with you. بولیں I might go with you. شاید میں آپ کے ساتھ جاؤں. I might go with you. شاید میں بازار نہ جاؤں. I might not go to the market. I might not go to the market. دل تو چاہ رہا ہے لیکن بارش ہو رہی ہے تو شاید نہ جاؤں. بولیں I might not go to the market. شاید میں بازار نہ جاؤں. I might not go to the market. شاید میں یہ نہ کر سکوں. I might not be able to do it. I might not be able to do it. بولیں I might not be able to do it. شاید میں یہ نہ کر سکوں. I might not be able to do it. شاید وہ آئے. He might come. He might come. Possibilities بہت کم ہے لیکن شاید وہ آ جائے، تو بولیں He might come. شاید وہ آئے. He might come. شاید اگلے ہفتے بارش ہو. اتنا ڈرائی سیزن ہے، شاید اگلے ہفتے بارش ہو کیونکہ پریڈکشن تو ہے، پاسبلٹی بہت کم ہے. It might rain next week. It might rain next week. بولیں It might rain next week. شاید اگلے ہفتے
बारिश हो, it might rain next week. अब जो है पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए हम अच्छा है कि हम माइट यूज करें, लेकिन हम मे भी यूज कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए. ठीक है, माइट हैव डन या मे हैव डन दोनों ठीक है, लेकिन आप यूज करें माइट मॉडल वर्ब. ठीक है जी, देखते हैं. शायद वो कल वहां रुक गई हो यानी कि गुजरे हुए कल, तो उसके लिए आप कहेंगे he might have stayed there yesterday. वो वहां रुक गया होगा. he might have stayed there yesterday. बोलें he might have stayed there yesterday. इसके लिए आप यहाँ पे he may have stayed there yesterday भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप might यूज करें. शायद उसने तुम्हें कल रात कॉल की होगी. She might have called you last night. She might have called you last night. लेकिन तुम्हारा तो फोन ही डेड था, तो तुम्हें कैसे पता चलना था. ठीक है, पॉसिबिलिटी उसकी कॉल करने की कम थी, लेकिन शायद उसने की हो, तो बोले She might have called you last night. शायद उसने तुम्हें कल रात को कॉल की होगी. She might have called you last night. वो 2012 में वहां गए होंगे. शायद they might have gone there in 2012. अब देखें, बेशक पॉसिबिलिटी पास्ट में कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, आपने might ज्यादा अच्छी बात है यूज करें, लेकिन आप may भी यूज कर सकते हैं दोनों सूरतों में. they might have gone there in 2012. बोलें they might have gone there in 2012. वो 2012 में वहां गए होंगे. They might have gone there in 2012. ये शायद गलत हो गया हो पास्ट में. ठीक है, It might have gone wrong. It might have gone wrong. बोलें It might have gone wrong. ये शायद गलत हो गया हो. It might have gone wrong. शायद उसे ये पसंद ना आया हो. She might not have liked it. She might have not liked it. मेरे ख्याल से बेहतर है मैं यहाँ पे लिखूं She might have not liked it. ठीक है जी, She might have not liked it. बोलें She might have not liked it. शायद उसे ये पसंद ना आया हो. She might have not liked it. जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम ये इन सब जुमलों में may भी यूज कर सकते हैं. She may not have liked it. लेकिन फिर have not आपने और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगानी है पास्ट के लिए. तो दोस्तों, ये हमारा था लेसन मॉडल वर्ब्स माइट एंड मे के लिए. अगर आपने स्पीकिंग के ऊपर कम तवज्जो देनी है और ग्रामर के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी है, तो इसका पार्ट 2 जो है उसको जरूर देखें. उसमें मैं ज्यादा जो है फोकस ग्रामर के ऊपर है और हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस उसमें नहीं करेंगे. और पार्ट 3 जो है इस लेसन का, उसमें हमने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है. ये तमाम के तमाम जुमले आप बोलेंगे, सेंटेंसेस और वर्ड्स आप बोलेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके. तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेसन में. उस वक्त तक इस ट्यूटोरियल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ifactner.com को विजिट करें. Until then, take care. Good day.